اچھا جی، اچھا کلاس 7 آکسفورڈ پروگریسو انگلش، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر آ گیا ہوں میں 45 کے اوپر، 44 کی ویڈیو بن چکی ہے۔ پیراگراف 3، ابراہیم لودھی ہاؤ ایور ہیسیٹیٹڈ، ہیسیٹیٹ کا مطلب ہے ہچکچانا، گھبرانا یا شرمانا، ٹو فائٹ، وہ لڑنے سے ابھی پوری طرح سے 100% تیار نہیں تھا، اس کو سوچ رہا تھا کہ لڑوں کہ نہ لڑوں، ڈسپائٹ کے باوجود، کس کے باوجود؟ ہز 1 لاکھ مین، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بابر کے پاس تھے 15,000 بندے، اور بابر جو تھا تھوڑا سا ڈر گیا تھا کہ میرے پاس صرف 15,000 بندے ہیں، اس کو اپنے اوپر احساس کمتری محسوس ہوئی۔ اب ابراہیم لودھی جو ہے اس کے پاس ڈبل ٹربل بندہ ہے، بلکہ لاکھ بندہ ہے، 1 لاکھ بندہ، اور وہ تو اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، وہ زیادہ تیار ہوں گے، بابر کہیں دور سے آ رہا ہے اس لیے وہ سارے سامان کے ساتھ نہیں بھی آ رہا، اور ابراہیم وغیرہ تو اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس تو سارا کچھ ریڈی پڑا ہے ان کے قلعوں میں۔ اینڈ ہز مینی ہنڈریڈز آف ایلیفینٹس، بابر کے پاس نہ صرف بندے تھے بلکہ اور کیا تھے؟ ایلیفینٹس تھے، اس کے پاس سینکڑوں ایلیفینٹس تھے، 1 لاکھ کے قریب بندہ تھا اور ہنڈریڈز آف ایلیفینٹس تھے۔ ان آرڈر ٹو انسائٹ ہز اینمی، انسائٹ کا مطلب ہے جوش دلانا، اپنی اینمی اپنے دشمن کو جوش دلانے کے لیے، حملے کے لیے، اکسانے کے لیے، اپنے دشمن کو اٹیک کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کرنا۔ دیکھیں بارڈر پہ کوئی نہ کوئی تو پہلے فائر چھوڑتا ہوگا، یا انڈیا چھوڑتا ہوگا یا پاکستان پہلے فائر کرتا ہوگا، کوئی نہ کہیں سے تو حرکت ہوتی ہوگی۔ اگر ایک طرف سے فائر ہوتا ہے، انڈیا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی فائر ہوتا ہے، تو کیا ہم چپ بیٹھیں گے؟ ہماری فوج بھی پھر ان کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اگر وہ ایک پھینکیں گے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے فوراً اپنی فوجوں کو الرٹ کر کے کہنا کہ ان کو جواب دو، تاکہ یہ مت سوچے کہ ہم لوگ چپ بیٹھ گئے ہیں اور یہ جو مرضی کرتے جائیں۔ تو بابر in order to incite his enemy to attack, Babur sent his soldiers by night to harass Ibrahim Lodhi's forces. اب بابر آیا تھا جنگ لڑنے کے لیے، لیکن in order to incite his enemy to attack, Babur sent his soldiers by night. بابر جو آیا تھا جنگ لڑنے کے لیے، اس نے ایک چال چلی، اس نے راتوں رات حملے کی تیاری کی، اس نے رات کے وقت اپنے فوجیوں کو بھیجا، اسے لگا کہ ابراہیم سو گیا ہوگا، اس کے فوجی بھی سو گئے ہوں گے، ہم رات کے ٹائم حملہ کریں گے۔ لیکن چپکے سے حملہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس نے 100% چپکے سے حملہ نہیں کیا کہ سوئی ہوئی فوجوں کے اوپر حملہ کر دیا، بلکہ اس نے ان کو پہلے الرٹ کیا، ان کو کہا کہ ہم آگے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اس لیے لکھا ہے انسائٹ ہز اینمی، اپنے دشمن کو جوش دلایا گیا حملے کے لیے۔ بابر سینٹ ہز سولجرز بائی نائٹ، بابر نے اپنے فوجیوں کو راتوں رات بھیجا ٹو ہریس ابراہیم لودھی۔ ہریس کا مطلب ہے کسی کو گھیرا ڈال لینا اور اس کو اس طرح سے بلیک میل کرنا کہ ٹھیک ہے اب تم چاروں طرف سے گر چکے ہو، اب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اپنی جان بچا سکتے ہو تو بچا لو، اس کو کہتے ہیں ہریس کرنا۔ ابراہیم لودھی کی فورسز کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیا راتوں رات۔ آن دا مارننگ آف 21 اپریل 1526، ویسے تو 100% تاریخ کی باتیں لازمی نہیں اسی تاریخ کو ہوئی ہو، لیکن ہم لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، تاریخ دانوں نے، ہسٹورینز نے یہ آئیڈیا لگایا ہوگا کہ 21 اپریل 1526، 500 سال پہلے کی بات ہے، صبح کا وقت تھا۔ ایگزیسپریٹڈ ابراہیم، اب ابراہیم بیچارے کے اوپر ہو چکا ہے حملہ، بابر نے کیا ہے راتوں رات حملہ، وہ تو پہلے ہی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، بے شک اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی آرمی اور ایلیفنٹس تھے۔ ابراہیم اب ہو گیا سٹ پٹا سا گیا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ بابر تو آیا تھا پوری تیاری پلاننگ کے ساتھ،
ابراہیم کے ساتھ پاس ابھی کوئی پلاننگ نہیں تھی. اس کو لگا تھا ہمارے اوپر کون حملہ کرنے آئے گا, ڈر کے چلے جائیں گے. واپس آتا ہوں. ایگزیسپریٹڈ ابراہیم, یعنی کہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, پریشان بیٹھا ہے ابراہیم. فائنلی اسٹارٹیڈ ٹو اسالٹ, اب وہ اس سے رہا نہ گیا. ابراہیم نے کہا اب ہم کتنا ہی کو دیر چپ بیٹھیں, اب ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا ہی ہوگا. دشمن کو بتانا ہوگا کہ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی. ہی فورسڈ بابرز رائٹ ونگ بیک, کسی طرح سے اس نے مجبور کر دیا کہ بابر کے دائیں سائڈ والی جو فوج تھی اس کو کسی طرح سے انہوں نے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا. بٹ his own army was swiftly overwhelmed by the cannon fire and the matchlock men drawn up in the center. ویسے تو اس نے بابر کی آرمی کو کسی طرح فورس کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں رائٹ والی سائڈ کو. اوور ویلم کا مطلب ہے ان کے اوپر قابو پا لیا گیا. ابراہیم نے بابر کی آدھی فوج کو تو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا, لیکن بابر کے دوسرے بندے آئے, کیننز والے, توپوں والے آئے, انہوں نے گولے برسائے. اب ابراہیم کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے. اس کی فوج جو ہے, اب ابراہیم کی فوج بھی پیچھے ہٹنے پہ تیار ہے. اوور ویلم کا مطلب دوبارہ بولتا ہوں, ان کے اوپر چھا گئے تھے. وہ کیا چیز چھا گئی تھی؟ کینن فائر, توپوں کے گولے. اینڈ بائی دا میچ لاک مین, ابھی میں نے آپ کو پکچرز میں میچ لاک مین دکھائے ہیں. ڈران اپ ان دا سینٹر, یہ سارے لوگ درمیان میں نمودار ہوئے. بابر والی سائیڈ کے بندے, کیونکہ بابر والی سائیڈ والے بندے جو تھے وہ بڑا زبردست ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے تھے, اور ہتھیار زیادہ ہوں بندے تھوڑے بھی ہوں کام چل جاتا ہے. ٹیررائزڈ بائی دا نوائز آف دا گن فائر, آپ نے ایک لفظ سن رکھا ہے ٹیررسٹ. ٹیررسٹ کا مطلب ہے دہشت گرد, یعنی کہ خوف دلانے والے. دہشت دلانے والے, خوف دلانے والے. پھر ایک لفظ ہے ٹیرر. اگر ٹیررسٹ بولیں تو خوف دلانے والے, ٹیرر بولیں تو حالی خوف یا خطرہ. ٹیررائز کا مطلب ہے خوف زدہ ہو گئے ہونا. ابراہیم کے جو ہاتھی تھے وہ توپ کے گولوں کے شور سے خوف زدہ ہو گئے. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ گھوڑے بھی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے ہیں خوف سے, اور گھوڑا بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. کس کے شور سے؟ گن فائر کے شور سے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے ایلیفنٹس. دا ایلیفنٹس اسٹیمپیڈڈ, ایلیفنٹس جو تھے وہ ان کے قدم رک گئے, وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئے. میکنگ اینی فردر اٹیک, اب وہ مزید اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. امپاسبل, ان کے لیے یہ چیز پاسبل ہی نہیں تھی کہ وہ اور اٹیک کریں. ابراہیم فورسز ور کوئکلی انسرکلڈ, ان سرکل کا مطلب ہے ان کو گھیرا ڈال دیا گیا. سرکل کا مطلب ہے دائرہ یا گھیرا, ان سرکل کا مطلب ہے چاروں طرف سے گھیرا. ابراہیم کو فوجوں کو کس نے بلا؟ بابر کی فوجوں نے. بابر کی فوجوں نے ابراہیم کی فوجوں کو گھیرا ڈال لیا. حالانکہ بابر کی فوج تھی تھوڑی, ابراہیم کی فوج تھی بڑی زیادہ. پھر بھی توپ تھی بابر کے پاس, ٹرکش گنرز بھی بابر کے پاس, زبردست ٹیکنالوجی یورپ میں استعمال ہونے والی بھی تھی بابر کے پاس. اینڈ ڈسٹرائڈ بائی بابرس کیولری مین اینڈ آرچرس. سوری, پچھلی ویڈیو میں آرچرس کا میننگ غلطی سے وہ گھڑ سوار بولا گیا تھا, لیکن تیر کمان, تیر اندازی کے ماہرین کو کہتے ہیں آرچرس, اور کیولری مین گھڑ سوار کو کہتے ہیں. بابر کی جو فوجیں تھیں انہوں نے تیزی سے گھیرا ڈال دیا اور تباہ کر دیا. ابراہیم کی فوجوں کو گھیرا ڈال دیا گیا اور ان کو برباد کر دیا بابر کے کیولری مین اور آرچرز نے. اب ہم پیراگراف 4 پہ قدم رکھتے ہیں. بائی مڈ ڈے, صبح صبح جنگ شروع ہوئی تھی تو دن کا درمیان جب پہنچا, ہز کیمپ واز ڈسٹرائڈ, اس کا پورا کیمپ برباد ہو چکا تھا. کس کا بلا؟ ابراہیم کا. although his body was not found until later, ابراہیم اس جنگ میں مارا گیا لیکن اس کی ڈیڈ باڈی بڑے عرصے تک کوئی نہ ملی.
ویسے بھی شکلیں خراب ہو گئی ہوتی ہیں اس طرح کی جنگوں میں، تو پہچانی بھی نہیں جاتی کہ ڈیڈ باڈی ہے کس بندے کی ڈیڈ باڈی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کافی عرصے تک اس کی ڈیڈ باڈی فاؤنڈ ہی نہیں تھی۔ اٹ واز ڈیکیپیٹیٹڈ اینڈ دا ہیڈ واز براٹ ٹو بابر۔ اس کی باڈی جب ملی ہوگی، اس کا سر اتار کر بابر کے آگے اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پرانی تاریخی فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ بادشاہ کے آگے دشمن کا سر اتار کر لایا جاتا ہے، یہ ثبوت دینے کے لیے کہ واقعی دشمن مارا گیا ہے۔ ٹرے کے اندر رکھ کر اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا ہوگا اور وہ دشمن کا سر دکھایا جاتا ہوگا۔ ایز اے مارک آف رسپیکٹ ٹو دا ڈیڈ سلطان، پھر بھی اس کی عزت کے لیے جو مرا تھا ابراہیم، سلطان ابراہیم جو فوت ہوا تھا، اس کی عزت کی خاطر بابر لیٹر ہیڈ اے مونیومنٹ، بابر نے اس کے لیے ایک یادگار عمارت بنوائی تاکہ اس کی بہادری کی بھی یاد دنیا میں تازہ رہے کہ اس کے ساتھ ہم نے لڑائی کی تھی، اس کو ہرایا تھا اور یہ مارا گیا تھا۔ اس کی یاد کے لیے بابر نے ایک مونیومنٹ بنایا۔ مونیومنٹ کا میننگ ہے یادگار، عمارت۔ ایون کوئی اسٹیچو بھی ہو یادگار تو اس کو بھی کہتے ہیں مونیومنٹ۔ ایریکٹڈ کا مطلب ہے گاڑا گیا، جیسے کہ آپ لوگ 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں بنانے کے لیے زمین میں سوراخ کر کر اس میں وہ ڈنڈا گاڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایریکٹ کرنا۔ کسی چیز کو کسی چیز پہ فکس کر کے لگانا، اس کو کہتے ہیں ایریکٹ کرنا۔ اس کی یاد میں ایک مونیومنٹ جو تھا وہ زمین پہ قائم کیا گیا آن دا اسپاٹ، بالکل ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پہ اس کو نیچے گرایا گیا تھا۔ ویری کوئکلی آفٹر دا بیٹل، جنگ کے فوراً بعد بابر بیکیم پری آکوپائڈ، بابر کے اوپر بھی کسی اور نے قبضہ کر لیا۔ ود پروٹیکٹنگ کسی اور نے قبضہ نہیں کیا، غلطی سے بولا گیا۔ بابر بیزی ہو گیا تھا اس خزانے کو اکٹھا کرنے میں جو ابراہیم چھوڑ کے مرا تھا۔ ابراہیم مرا تھا، اس کا سر اتار کے لایا گیا تھا۔ اچھا جی، پیراگراف 4 میں بابر جو تھا اس ٹریئرز کا مطلب ہے خزانہ، پروٹیکٹ کا مطلب ہے اس کی رکھوالی کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ایک بادشاہ اگر مرا ہے اس نے ساری عمر بہت سارا خزانہ بھی تو اکٹھا کیا ہوگا اپنے محل میں۔ اب بابر نے اس کے مرنے کے بعد اس کا سارا خزانہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ٹریئر آف دلی، دلی کا اینڈ آگرہ، فرام پائلیج بائی ہز اون وکٹوریس ٹروپس۔ وکٹوریس کا مطلب ہے وکٹری حاصل کرنے والے، ٹروپس کا بھی وہی مطلب ہے جو کہ فورسز کا مطلب ہے، یعنی کہ فوجی، آرمی۔ بابر نے اپنے فوجوں کی مدد سے فاتحہ کن فوجیں، وکٹوریس فتح حاصل کرنے والی فوجوں کی مدد سے سارا خزانہ اکٹھا کروایا۔ ہی سینٹ ہمایوں ہز سن ہو واز دا اونلی 17 ایئرس اولڈ۔ بابر کے بعد جو بادشاہ آیا تھا اس کا اپنا ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا ہمایوں۔ جیسے کہ میں نے کہا BHA، بابر ہمایوں اکبر، بابر کا بیٹا ہمایوں، ہمایوں کا آگے سے بیٹا اکبر، اپنے بیٹے کو اس کام پہ لگایا۔ بابر کا بیٹا ہمایوں تھا اس وقت صرف 17 سال کا، اور اس نے آگرہ کی طرف اس کو بھیجا۔ whilst he himself marched on دلی، اپنے بیٹے ہمایوں کو بھیجا آگرہ کی طرف جاؤ اور وہاں سے جو بھی خزانہ ملتا ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لو اور اس کو اپنی حفاظت میں لے لو، خود میں دلی کی طرف جاتا ہوں۔ پانی پت کے مقام پہ جنگ لڑی گئی تھی اور دلی آ جانا تھا قریب میں، اور آگرہ بھی کہیں پہ اسی سائڈ پر ہوگا۔ اس زمانے میں لمبے لمبے فاصلے بھی گھوڑوں کے اوپر طے کیے جاتے تھے۔ where he had prayers read in his name in the great mosque۔ وہاں پہ دلی میں کوئی بہت بڑی مسجد تھی تو اس نے وہاں پہ جا کے عبادت کی، دعائیں مانگی اپنے نام لے کے۔ thereby proclaiming himself بادشاہ اور ایمپرر آف ہندوستان۔ وہاں پہ جا کے مسجد میں اس نے عبادت کی اور کہا کہ میں ہندوستان کا، پورے ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور مجھے بادشاہ کہہ کر بلایا کرو۔ اچھا، آخری پیراگراف رہ گیا ہے جو میں اگلی ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں۔